بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في محكم تنزيله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا تعلق قربانی کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا، جو کہ اللہ کے دین کا ایک شعار ہے، ایک اظہار ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جانوروں کے اوپر اللہ کا نام پکاریں۔ ایک تو اس سے مراد تکبیر پڑھنا جو مسنون عمل ہے وہ ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جو جانور اللہ رب العزت کے دیے ہوئے ہیں ان کو اللہ ہی کے نام پہ قربان کرنا، کیونکہ اگر اللہ کے نام پہ کوئی شخص قربان نہیں کرتا تو وہ شرک ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قربانی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیث کے مفہوم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبہ کو ذبح عظیم قرار دیا، وفدیناہ بذبح عظیم۔ اصل جو تصور ہے قربانی کے پیچھے وہ ابراہیم علیہ السلام کا وہی جذبہ ہے۔ اس کی جگہ پر جانور کو قربان کرنا یہ اس جذبے کا اظہار ہے اور اسلام کا ایک شعار ہے۔ جانور کو ذبح کرنا صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے جیسا کہ ہم عمومی طور پر سمجھتے ہیں، بلکہ اصل میں مجموعی طور پر ہمیں اس کے پس منظر کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی عبادت مسلمانوں پر مقرر فرمائی ہے، اسلام نے ہمیں جس بات کا بھی مکلف کیا ہے اور جو بھی کام ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے ہمیں پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا پس منظر بنیادی طور پہ کیا ہے اور اس کی مقصدیت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ قربانی کے فلسفہ کو سمجھنے کے لیے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، جب یہ چیز آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھی تو اپنے بیٹے کے سامنے ذکر کی، بیٹے نے بھی آگے سے جس جذبے کا اظہار کیا، جب آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا بنیا انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بات کہہ دینا بڑا آسان ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا۔ ہمارا جو عموماً ایک مزاج ہے، یقیناً انبیاء کے جو خواب ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، اور جیسے ان کو جاگتے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آئے، جیسے اس کی اتھینٹسٹی ہے، اسی طرح سے ان کے خواب کی بھی وہی استنادی حیثیت ہے، وہی اتھینٹسٹی ہے، اور اس سے شریعت کا حکم اسی طرح سے ثابت ہوتا ہے جیسے جاگتے میں ان کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی الہام کیا جائے، وحی کی جائے، اور اس سے شریعت کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس تصور کو، یہ خواب اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم یہ خواب میں دیکھیں کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہوں، تو یقین مانیے کہ ہم دنیا جہان کا کوئی عامل نہیں چھوڑیں گے جس کو جا کر ہم یہ نہ پوچھیں کہ میں تو خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں، تو مجھے بتاؤ کہ کہیں انفیکٹ ایسا ہو تو نہیں جائے گا۔ مطلب ہم اس سے اتنی بڑی بدشگونی لیں گے کہ یہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل یہ جذبہ ہے جو قربانی ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو انہوں نے اس کو فرسودہ خیال سمجھ کے جھٹکا نہیں، ایسے ہی خواب آ گیا ہوگا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر مزے کی بات آپ دیکھیں اس کا پس منظر، ابراہیم علیہ السلام کو بائبل کے مطابق تقریباً 86 ایئرس آپ کی عمر تھی جب آپ کو اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، 86 سال، اور تقریباً اس کے 14 یا 15 سال بعد 99 سال یا 100 سال کی عمر جب آپ کی تھی تو تب آپ کو اسحاق علیہ السلام اللہ نے عطا فرمایا۔ اب 86 سال کی عمر میں بڑھاپے میں، اور یہ پہلا بیٹا ہے، بڑھاپے میں جا کے اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اولاد دی ہو، اور وہی بیٹا جب چلنے پھرنے کھیلنے کودنے کے قابل ہوا ہو، جب جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو باپ کے مان اس کے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں، امیدیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، باپ اس کو اپنی زندگی کا سہارا سمجھنے لگتا ہے، پھر بیٹا بھی وہ جو اللہ سے منتیں مرادیں جو ہے وہ مانگ کے اللہ تعالیٰ سے لیا ہو، اور اسی بیٹے کے بارے میں اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ ابراہیم اس کو ذبح کر دو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ قربانی کوئی چھوٹا سا عمل نہیں ہے۔ کسی بھی عمل کے پیچھے شریعت نے ہمیں جو بھی عمل کرنے کا حکم دیا، اس کے پیچھے شریعت نے جس جذبہ کو ہم سے جس جذبہ کا مطالبہ کیا ہے وہ اخلاص کا جذبہ ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے کسی جذبہ کے اندر تو آپ کئی من کا جانور قربان کر لیں، اگر اس کے پیچھے اخلاص نہیں ہے، اخلاص نیت نہیں ہے، اور نیت لولی لنگڑی ہے، جانور تو ٹھیک ہے فربا اور صحت مند ہے، لیکن نیت ہماری جو ہے وہ لولی لنگڑی، اور نیت جو ہے نا اس کے اندر ہی زخم موجود ہیں، تو اتنے بڑے جانور کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کو نہیں چاہیے یہ جانور، اللہ کو تو میرا اور آپ کا وہ خلوص نیت چاہیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو نہیں جھٹکا، اس کو کوئی فرسودہ خیال سمجھ کے، اپنا توہم سمجھ کے، وہم اور گمان سمجھ کے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں دوبارہ انتظار کرتا ہوں، شاید پھر کوئی اور چیز میں، شاید میں غلط فہمی پر ہوں یا کچھ اس طرح کا معاملہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جس کا اظہار جانور کی صورت میں ہی ہے، اور یہ واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جذبہ تو ہمارے پاس موجود ہو، جیسا کہ اس وقت ایک منفی اور نیگیٹو جو ایک تھیوری جو ہے وہ قربانی کے خلاف، اور جو بھی شریعت کے اعمال ہیں بطور خاص حج ہو گیا، قربانی ہوگی، شعائر اسلام جو ہیں ان کے بارے میں ایک نیگیٹیوٹی کریٹ کی جا رہی ہے کہ لو جی یہ تو مال کا ضیاع ہے، تو مال کو ضائع کیا جا رہا ہے، اتنے جانور قربان کر دیے جاتے ہیں، کیا اس کا فائدہ؟ پہلے کئی مرتبہ یہ بات ہو چکی، ہم سب یہ سمجھتے ہیں الحمدللہ، جو بھی کوئی شخص جو ہے وہ بزنس کی جو ہے نا وہ ABC کو بھی سمجھتا ہے، ابجد کو بھی بزنس کی سمجھتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ ایک جانور تیار کرنے میں، اس کو ذبح کرنے تک، اس کے پکانے اور اس کے کھانے تک کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ ایک جانور کی بات کی جا رہی ہے، یہاں تو مطلب جو ہے وہ کروڑوں جانور ایک ایک کنٹری کے اندر ان کو قربان کیا جاتا ہے، تو کتنی بڑی بزنس اور کتنی بڑی انڈسٹری ہے جو اس کے ذریعے سے چلتی ہے۔ یہ تو ایک وہ فائدہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے جو ہمارے پیش نظر ہے، اور اللہ کے سامنے جو اس کا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو اس کی حکمتیں ہیں وہ تو شمار سے ہی باہر ہیں۔ تو اصل جو اس قربانی کے پیچھے، یہ قربانی واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وجد ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت موجود ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری جائے نماز میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو، جو قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ اب یہاں پر ہمیں دونوں پہلوؤں سے اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ایک تو پہلو ہے طاقت رکھنے کا، طاقت رکھنے میں بھی جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، جو چیز ہمیں شریعت نے جس چیز کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، وہ وہی پس منظر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، تھوڑا سا اس ٹاپک پہ بات ہو جائے۔ طاقت رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم آج کل کر رہے ہیں کہ 10 افراد موجود ہیں تو 10 کی طرف سے 10 قربانیاں 10 حصے کیے جا رہے ہیں، 10 جانور کیے جا رہے ہیں، 2 4 4 6 جانور، اور پورا ایک جو ہے وہ جیسا کہ ایک اس کے بارے میں کچھ نیگیٹیوٹی پھیلائی بھی جاتی ہے، اور کچھ تھوڑا سا اس معاملے میں ہمارے اندر کوتاہی بھی ہے، رستے بند کر دیے جاتے ہیں، لوگوں کو آمد و رفت میں تکلیف ہوتی ہے، جانور رکھنے کے لیے ٹینٹ لگا دیے جاتے ہیں، اس طرح کی بعض پریشانیوں کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اپنی جگہ پر نہیں ہونا چاہیے، یہ شریعت کا مطلوب نہیں ہے
کہ 10 افراد ہیں تو 10 جانور قربان کیے جائیں، 10 حصے قربان کیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھر کی طرف سے ایک ہی قربانی ہوتی تھی، پورے گھرانے کی طرف سے۔ جیسے ایک جوائنٹ فیملی میں لوگ رہ رہے ہیں، ایک باپ ہے، اس کے 2 بیٹے شادی شدہ بھی بھلے اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، 2 بیٹیاں بھی رہ رہی ہیں، ابھی بیٹیاں چھوٹی ہیں، شادی نہیں ہوئی، 4-5 بیٹے 4-5 بیٹیاں شادی شدہ نہیں ہیں، سب ایک ساتھ اگر رہ رہے ہیں، فرض کیجئے اس باپ کی 2-3 بیویاں بھی ہیں، اس کے بچے بھی ہیں سارے، ایک قربانی وہ کرتا ہے تو سب کے لیے انف ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے، شریعت کے نزدیک طاقت کا یہ مطلب ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں ہر جگہ پر اپنے مفاد کو سامنے رکھا ہے۔ کاروباری رولنگ کے ہمارے جو ہے نا وہ قرضے ہوتے ہیں اور ہم اس کے اوپر جناب میں تو مقروض ہوں، میں تو قربانی نہیں دے سکتا۔ ائمہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ قرض لے کر قربانی کرے اور آسانی سے بعد میں قرض ادا کر سکتا ہے، اس کو قرض لے کے قربانی کرنی چاہیے۔ قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے اور بعد میں قرض ادا کرنے میں اس کو کوئی مشکل نہ ہو، وقتی طور پہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، قرض لینے کی ضرورت پڑ جائے، اس کو قربانی کرنی چاہیے، طاقت ہے۔ اسی طرح سے ہم نے جو ایک نصاب مقرر کر رکھا ہے کہ اس کا یہ نصاب ہے، کوئی زکوٰۃ کا نصاب کہتے ہیں، کوئی جناب جو ہے نا وہ 52 تولے چاندی کو پہنچے، 7.5 تولے سونا کو پہنچے، یا کچھ اس طرح کے دیگر کوئی نصاب نہیں ہے۔ کم سے کم جو جانور کا حصہ چل رہا ہے فرض کیجئے، اس کی طاقت اگر آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو قربانی کرنی چاہیے، اور اس کے اندر کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ دکھاوا قربانی نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، موٹا تازہ فربا جانور آپ لے لیجئے، نیت فطور ہے، یہ جانور اللہ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ رمضان کے حوالے سے جو حدیث ہم نے پہلے کئی مرتبہ سنی اور پڑھی کہ جس بندے نے جھوٹ نہیں چھوڑا، جھوٹی بات کے اوپر عمل نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی نیت کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس بندے کی قربانی اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ کو نہیں چاہیے کتنے کتنے جانور ذبح کیے جا رہے ہیں۔ تو دونوں طرف ہمیں جو ہے وہ اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ طاقت موجود ہے تو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بخیلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اچھا صحت مند جانور لینا چاہیے۔ اچھا صحت مند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 15-20 ہزار روپے کا جانور ہے، 30-40 ہزار روپے کا جانور ہے، وہ 2 لاکھ میں خریدا جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس کی قیمت ہے اسی کے مطابق کسی کو بھی غلط سلسلے کا موقع نہ دیا جائے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ اگر اللہ نے طاقت دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے شیخی بگاری جائے، دوسرے لوگوں کے سامنے ریاکاری کا اظہار کیا جائے۔ اب قربانی کرنا تو واجب ہے، اور اس کی جگہ پر ایک جو نیگیٹیوٹی کا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وہ یہ کہ جناب مال کا ضیاع کیا جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ اس کے علاوہ کی جاتی ہیں، بڑی بچیوں کی شادیاں کی جا سکتی ہیں، بڑے معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ تو جناب والا، جب آپ نے بہت بڑا بنگلہ خریدا، ایک نہیں کئی بنگلے خریدے آپ نے، اور کروڑوں اربوں کی آپ نے، بلینز کی آپ نے پراپرٹیز بنائی، اس وقت آپ کو احساس نہیں تھا کہ کتنی بیٹیوں کی شادیاں آپ کی پراپرٹی سے کی جا سکتی ہیں؟ آپ کی ضرورت تو ایک گھر ہے، ایک گھر کے اندر ایک کمرہ اور چھوٹی سی چارپائی کی جگہ، آپ کی ضرورت تو صرف یہ ہے۔ آپ کی ٹانگیں قبر میں پہنچ چکی ہیں، بچے اس انتظار میں ہیں کہ کب بابا جی دنیا سے جائیں اور ہم اپنے معاملات کا بٹوارہ کریں، اور ہم اس انتظار میں جناب کی کوئی اور پراپرٹی بھی ہمارے اس میں قبضے میں آ جائے جو ہمیں 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے۔ تب آپ کو یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ کتنی پراپرٹیز آپ کے پاس۔ تو یہ ایک منفی پروپیگنڈا ہے جو شریعت کے معاملات کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی رمضان کے حوالے سے۔ اصل جناب روزہ تو دل کا ہے، داڑھی ہے تو دل کی ہے، اور جناب قربانی ہے تو دل کی ہے۔ یہ سب کچھ دل کا ضرور ہے، لیکن اس کا اظہار بھی کچھ ہے۔ آپ دل کے اندر کلمہ رکھے رہیں، زبان کے اوپر نہیں لائیں تو اب دنیا سے کافر ہی جائیں گے، مسلمان نہیں جائیں گے دنیا سے۔ تو اس وجہ سے اس کا اظہار جہاں شریعت نے اظہار کا کہا ہے، نماز اظہار ضروری ہے، نماز 5 وقت کی پڑھی جائے، اس کا اظہار ضروری ہے، داڑھی کا اظہار ضروری ہے، قربانی کا اظہار ضروری ہے، حج بیت اللہ کا اظہار ضروری ہے۔ اللہ نے طاقت دی ہے، جا کے حج کیا جائے، یہی حج بیت اللہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ حج بیت اللہ کیا جائے، بس عمرہ کا معنی عمرہ کیا جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عمرہ کی طاقت آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے کہا جی میرا تو دل کا عمرہ ہو گیا، عمرے کے پیسے کہیں اور لگا دیں۔ آپ اپنی عیاشیوں کے پیسے کہیں اور لگائیے نیکی کی راہوں میں، اس بات کی ضرورت ہے۔ تو خیر اس منفی پروپیگنڈا کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ قربانی واجب ہے کا معنی یہی کہ جانور قربان کرنا واجب ہے، جس کو اللہ رب العزت نے طاقت اور توفیق دی ہو، اور ایک گھرانے کی طرف سے قربانی کافی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے، 86 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی مانگ لی، بیٹے کی قربانی۔ اب سب سے پہلے تو آپ علیہ السلام نے خواب کے بارے میں یہ نہیں کہا نہیں تو خواب ہے، ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو، کچھ اس طرح کا معاملہ نہیں، فوراً اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا انی اذبحک فانظر ماذا تری،
اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے یہ بات دکھائی گئی ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ علامہ اقبال نے بال جبریل میں کتنی پیاری بات کہی اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ ابھی چھوٹی سی عمر ہے، اور آگے سے جواب دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں وہ جواب کوڈ فرمایا، نقل فرمایا، یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو مجھے قربان کرنے کا، میری قربانی مانگی ہے، سر تسلیم خم ہے، میں حاضر ہوں۔ کوئی لیت العال نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ میں نہیں پوچھوں گا، نہیں اس کی جگہ پر اور بھی تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، بہت سے پیسے بھی تو دیے جا سکتے ہیں، بہت سی زمینیں بھی تو دی جا سکتی ہیں، کہ میری جگہ کوئی کسی اور بندے کی، میں تو ایک نبی کا بیٹا ہوں، نبیوں کے بھی جو ہے نا وہ ایک سردار ہیں، وہ نبیوں کے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، میں تو ان کا بیٹا ہوں، تو میری جگہ قوم میں سے قربانی دی جا سکتی ہے، قوم میں سے کسی شخص کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا اللہ نے اگر میری قربانی مانگی ہے تو میں حاضر ہوں۔ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ جذبہ چاہیے قربانی کرتے وقت، اس جذبہ کی ضرورت ہے، اور یہ جذبہ خوف خدا اور تقوی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا انسان کو۔ اس وقت جو ہماری بطور خاص صورتحال ہے، جس میں نے آپ کو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بینہ میں فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، کوئی بھی عمل جس کے اندر اخلاص نہیں ہے وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ کتنے ہی نماز پڑھنے والے ایسے ہیں، کتنے روزے رکھنے والے ایسے ہیں، کتنے جہاد کرنے والے ایسے ہیں، قربانیاں کرنے والے ایسے ہیں، قیامت والے دن ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے جہاد، ان کی قربانیاں، ان کا سب کچھ منہ پہ مار دیا جائے گا، اخلاص نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور آپ کے بیٹوں کا ذکر فرمایا، چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ کے اندر، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ سمجھیے کہ اللہ کے یہاں قربانی کون سی کس طرح کی قبول ہوتی ہے۔ آپ ان کے اوپر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر اور ان کا قصہ بیان کریں ذرا ان کو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی قبول ہوگی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو کیا کہنے لگا؟ قَالَ إِنِّي لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی حسد میں آ کر کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل کو کہنے لگا، جس کی قربانی قبول ہوگی تو اس کو کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کرنا ہے تو کر دو۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، تو نے اگر میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تو میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، تو نے اگر مجھے قتل کی نیت سے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کی نیت سے نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں رب سے ڈرتا ہوں۔ پچھلی آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، اصل میں اس کے پیچھے پس منظر اس کا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اس وقت کے قانون کے مطابق بیٹے کے ساتھ ایک بیٹی پیدا ہوتی، پھر بیٹے کے ساتھ بیٹی پیدا ہوتی، تو ان کی آپس میں کراس میچ کر کے ان کی شادیاں ہوتی۔ اس بیٹے کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی اس کے لیے محرم ہوتی، اس بیٹے کے لیے وہ غیر محرم ہوتی، یعنی ان دونوں کی آپس میں شادی ہو سکتی تھی، اس بیٹے کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی کی اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی کی اس بیٹے کے ساتھ۔ ابتدا میں یہ تھا۔ اس کے بعد جب نسل بڑھی، سلسلہ بڑھا، تو اللہ رب العزت نے جو اس وقت قوانین ہیں یہ قوانین نافذ کروا دیے۔ اب وہ جو بیٹا تھا قابیل جو تھا، اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ ذرا شکل و صورت کی زیادہ اچھی تھی، خوبصورت تھی، کہ اللہ کا میں تو اسی کے ساتھ شادی کروں گا۔ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کی کوشش، اللہ نے حرام کی ہے، آپ کی بہن کے ساتھ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو بہن بھائی بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اس بہن کے ساتھ، اس بھائی کی بہن کے ساتھ آپ کی شادی ہو سکتی ہے، وہ اس چیز کے اوپر تیار نہیں ہے۔ جو دوسرا بیٹا ہے حابیل، وہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ بہن شکل و صورت میں اچھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو تقویٰ دی ہے، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے،
آدم علیہ السلام نے فرمایا جھگڑے کا حل ایسا کرتے ہیں، تم ایسا کرو کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کے ساتھ اس بہن کی شادی ہو جائے گی۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ اب قربانیاں ان دونوں نے پیش کر دیں اپنی۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص مہربانی ہے ہمارے اوپر۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانیاں قبول ہونے کا معیار یہ تھا کہ قربانیاں لے جا کے قربانی کی جاتی، جا کے پہاڑ پہ رکھ دی جاتی، آگ آتی اور اس کو جلا جاتی، جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی قربانی پڑی کی پڑی رہ جاتی۔ اللہ مجھے معاف فرما دے اور ہم سب کو معاف فرما دے۔ جس طرح کی اس وقت ہمارے معاملات ہیں، اللہ نے ہم سب پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، حقیقت بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے۔ ورنہ یقین کیجئے اگر یہ کرائٹیریا آج ہمارے اعمال کے لیے مقرر کر دیا جائے، ہمارا سب کچھ پڑے کا پڑا رہ جائے، ہماری نمازیں بھی پڑھی رہ جائیں، ہماری قربانیاں بھی پڑھی رہ جائیں، کسی چیز کو آگ آگے نہ کھائے۔ جس طرح کا نفاق، جس طرح کی ریاکاری، جس طرح کے اعمال کے اندر اس وقت ہمارے معاملات ہیں، اللہ میں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں صحیح معنی میں اخلاص عطا فرمائے اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اب اس بیٹے کی، حابیل کی قربانی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے ہی قبول کرتا ہے، کسی اور سے قبول نہیں کرتا، کسی اور سے قبول نہیں فرماتا۔ تو اب ذرا سوچ لیں، میں اور آپ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قربانی کرنے کی توفیق دیتے ہیں، کیا ہمارے اندر تقوی موجود ہے؟ اور تقوی کیا ہے؟ اگلی آیت کے اندر جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے رکھے ہیں، اس بھائی نے حسد میں آ کر کہا اچھا تیری قربانی قبول ہو گئی ہے تو میں تو تجھے قتل کر دوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کو قتل کر بھی دیا۔ اس نے کہا تو نے اگر مجھے قتل کرنے کی نیت سے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا اور مجھے قتل کرنے کی کوشش بھی کی تو میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ خوف خدا نہیں ہے، اگر للہیت نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے اگر انسان کے دل کے اندر، تقویٰ نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے سامنے معاملہ کچھ اور ہو، تنہائی میں کچھ اور ہو، یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ تنہائی میں انسان جب بیٹھا ہو، کوئی مجھے اور آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے، اور وہاں پر جب ہم چیز بیچ رہے ہوں، خرید رہے ہوں، کسی کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہوں، ہمارے پاس گناہ اور تنہائی کے اندر جو ہے وہ گناہ کے مواقع میسر ہوں، تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ اس وقت ہم کہیں کہ اللہ میں اس گناہ کرنے پر قادر ہوں، لیکن میں تجھ سے ڈرتے ہوئے یہ گناہ نہیں کرتا، میں یہ گناہ چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ تقویٰ ہے، یہ خوف خدا ہے۔ جب تک یہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، ظاہری طور پر ہم جتنے مرضی جانور قربان کر دیں، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل جو جانور قربان کرنے کے پیچھے جو جذبہ کار فرمائے، اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہو، وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر حجاج والے اعمال وہ کرے، جو حاجی جو ہے وہ حج کے اندر کرتے ہیں، اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ عام دنوں میں بھی ناخن اور بال ہم کاٹتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کے اندر ہم اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے رک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور بعض حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے اگر کسی نے قربانی نہ بھی کرنی ہو تو وہ بھی اگر اس عمل کے اوپر جو ہے وہ کاربند ہو جاتا ہے تو اس کو بھی اللہ قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب جب قربانی کرنے کے بعد انسان ناخن اور بال اپنے کاٹتا ہے تو یہ اصل میں ناخن اور بال نہیں کاٹ رہا، اصل میں یہ ناخن اور بال نہیں کاٹ رہا، یہ اصل میں اپنے جسم کے کچھ حصے کاٹ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے کہ اللہ جب میری ضرورت پڑی تو میں بھی حاضر ہو جاؤں گا، جب میری گردن پہ چھری چلانے کی ضرورت پڑی تو میں بھی حاضر ہو جاؤں گا۔ اس وقت جو تیرا حکم ہے وہ پیش خدمت ہے۔ مال کی قربانی تو نے کہی، جانور کی قربانی تو نے کہی، اے اللہ ہم نے اپنی سی کوشش کر کے اس کو لا کے تیرے سامنے پیش کر دیا، جس کا معنی یہ ہے کہ جب قربانی خریدی جائے، لی جائے، سنت کے مطابق جو جو شرائط ہیں اس کے مطابق اس کا اہتمام کرنے کے بعد کسی کے سامنے جا کے اظہار نہ کیا جائے۔ اب جی گلی میں باندھو، ذرا نیچے جا کے باندھو، تھوڑا سا لوگوں کے سامنے جا کے باندھو، جاؤ ذرا گلی کے اندر گھما پھرا کے لاؤ، ذرا محلے میں لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں جن کے بارے میں ہم نے حدیث کے اندر سنا ہوا، مجاہد، سخی اور عالم دین، جن کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں کیوں پھینکا جائے گا؟ مجاہد کہے گا اللہ میں نے جان بھی قربان کر دی، اللہ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا، تو نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تاکہ تجھے شجاع اور بہادر کہا جائے۔ عالم کہے گا اللہ میں نے زندگی تیری علم کو دین کو سکھانے کے لیے لگا دی، اللہ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو چاہتا تھا تیری شہرت ہو، تیری عزت ہو، تجھے مل گئی۔ سخی کہے گا اللہ میں نے تو انبار لگا دیے سخاوت کے، اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا کے اندر تیرا نام ہو، تو نے تو ٹکا بھی دیا تو لوگوں کو دکھا کے دیا۔
اب تو خیر ٹکا مہنگا ہے، روپے کی بات ہی کرنی چاہیے، روپیہ بھی دیا تو نے لوگوں کو دکھا کے دیا. تو اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، ان کو پکڑ کے اللہ فرمائیں گے جہنم کے نچلے گڑھے میں پھینک دو. یہ کس وجہ سے ہے؟ اعمال ان کے چھوٹے تو نہیں ہیں، چھوٹے اعمال نہیں ہیں ان کے. ایک قربانی کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ایک سخی نے کروڑوں روپے اللہ کی بارگاہ میں دے دیا ہے، اس کو اللہ اٹھا کے جہنم کی آگ میں سب سے نچلے گڑھے میں پھینک رہے ہیں. مجاہد نے اپنی جان تک دے دی ہے، اللہ اس کو اٹھا کے جہنم کے نچلے گڑھے میں پھینک رہے ہیں. جان تو دی ہے اس نے، جس نیت سے اللہ نے کہا تھا نا اس نیت سے نہیں دی. تو قربانی وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو جائے گی جس نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قربانی ہم سے مانگی، اگر ہم نے وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کی. تو اس وجہ سے جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ قربانی اس نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے، قربانی لائی جائے. تو قربانی اس کے بعد معنی یہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے ایک چیز نظر آ رہی ہے، آئے گی تو لوگوں کو نظر تو آئے گی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں آپ کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ذرا دوسرے نے دیکھا دوسرے کا بکرا چھوٹا، تھوڑا سا اس کو آنکھوں سے دیکھا، ذرا احساس ہو اس کو میرا بکرا بڑا ہے، میرا جانور بڑا ہے، الیاذ باللہ من ذالک. اور اسی چیز کا نتیجہ اس وقت دیکھ لیں، ہمارے سامنے کی بات ہے، دونوں طرف افراط و تفریط ہے. جو جانور جتنے کا مل رہا ہے کیا اس کی قیمت ہے؟ یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے. لوگوں کو پتہ ہے عقیدت کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں ہم سارے کے سارے اللہ رب العزت رحم فرمائے ہم نے اپنی مرضی کا مذہب کریٹ کر رکھا ہے، ہم اس کو اسی وقت اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں جیسے ہم نے سوچ رکھا ہے. ہر شخص نے اپنے اپنے حساب کا مذہب گھڑ رکھا ہے، اپنے اپنے حساب کا، جہاں اس کا دل چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، مناسب نہیں لگتا اس طرح کی باتیں کرنا. لیکن جناب کوئی خواب گھڑ کے کسی کو جو ہے وہ آرمی چیف آف آرمی سٹاف لگوا رہا ہے، کوئی خواب گھڑ کے کسی کوئی اس کو جو ہے وہ ملعون قرار دے رہا ہے، الیاذ باللہ من ذالک. یہ مذہب ہے، یہ مذہب کا استعمال ہے میرے اور آپ کے نزدیک. ہم سب یہی کر رہے ہیں، مذہب کا ٹچ لگاتے ہیں اسلام اپنے جو ہے وہ معاملات کو ہر جگہ پہ، اللہ ماشاء اللہ. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے. یہ دین نہیں ہے. اسی چیز کا نتیجہ کہ اگلی بات میں آپ کو قرآن مجید سے بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اتنی سخت آزمائش فرمائی ہے، اتنی سخت آزمائش فرمائی کہ کہا بیٹی کو قربانی آپ نے کو پیش کر دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اب یہاں سے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹی کی قربانی نہیں دی، ایک بیٹے کی قربانی، اہل و عیال کی قربانی، گھر بار کی، وطن کی قربانی. اس کے بعد اللہ نے کہا اب وہاں پہ جو ہے وہ اپنے بیٹے اور بیوی کو وہاں پہ چھوڑ دو، بیت اللہ میں، کعبہ میں، مکہ کے اندر بے آب و گیا، جہاں پہ کوئی نہ جھاڑی ہے نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ چھوڑ دو. یہ قربانی. اتنی بڑی بڑی آزمائشیں. نمرود نے آپ علیہ السلام کو اٹھایا آگ کے اندر پھینک دیا. اتنی بڑی قربانی. یہ قربانیاں مانگنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب آپ کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو ہر آزمائش پہ وہ پورا اترے، ہر آزمائش پہ پورا اترے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا، اتنا بڑا انعام عطا فرمایا آپ علیہ السلام کو. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم علیہ السلام ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنی آزمائشیں آپ کے اوپر ڈالی، آپ نے ہر آزمائش میں آپ جو ہے وہ عزم کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے. آپ نے جو ہے وہ اپنے عزم کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی، ایمان کے اوپر آنچ نہیں آنے دی. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم تجھے دنیا کا امام بنائیں گے، دنیا کا امام بنائیں گے. انی جاعلک للناس اماما، سارے عالم کا امام. اور اندازہ لگائیں آپ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی مسلم، کوئی بھی کسی بھی قوم کا شخص ابراہیم علیہ السلام سے اس کو کوئی ایشو نہیں ہے. وہ آپ علیہ السلام کو سب کے سب اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم ان کی نسل سے ہیں، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر ہیں، ہم ان کے دین پر ہیں. عیسائی بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہودی بھی یہی کہہ رہے ہیں، مسلمان تو الحمدللہ ہے ہی. یہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کا امام بنایا آپ علیہ السلام کو. لیکن یہ منصب عطا کب فرمایا ہے؟ امامت کا منصب، جس سے اس وقت مسلمان محروم ہیں. اس وقت پوری امت مسلمہ اس امامت کے منصب سے جو محروم ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ منصب عطا فرمایا. تو کس وجہ سے؟ جو قربانیاں اللہ نے مانگی وہ قربانی آپ نے دی، جس نیت کی قربانی اللہ نے مانگی اس نیت کی قربانی دی. نیت کا معاملہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں
انما الاعمال بالنیات بڑی معروف حدیث ہم سب سنتے ہیں. پہلا اس کا جملہ یہ ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب اس کے بعد جو اس کی تفصیل ہے وہ بڑی میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اسی حدیث کے. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کی تو ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. آپ اللہ کی خاطر کسی جگہ مجبوری آ جاتی ہے تو آپ اپنے کسی بہن بھائی رشتہ دار کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا نا والد کو، اہل و عیال کو، وطن کو، گھر کو. اللہ نے کہا بیوی بچے کو یہاں چھوڑ دو، ان کو بھی چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، ہر چیز کی قربانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نا اپنے گھر کو. آپ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کس کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ یہ ہے ہجرت آپ کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے، آپ نے علاقہ چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، کاروبار بھی چھوڑ دیا، بزنس تھا بہت بڑا آپ کا، آپ نے دیکھا بچے گمراہ ہو رہے ہیں، آپ نے چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، گاؤں دیہات فلیٹ جس جگہ پر آپ رہ رہے آپ نے دیکھا بھی یہاں پہ تو آپ نے اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لی، اب لگا کہ بچے بھی گمراہ ہو رہے ہیں، آپ نے وہ چھوڑ دیا. یہ اللہ کا اور اس کے رسول کے لیے. اور اس کے بعد فمن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے تاکہ وہ اس کو پا سکے، اب امرأۃ ینکحھا، یا کسی عورت کی خاطر کہ نیشنلٹی حاصل کر سکے، اس عورت کے ساتھ شادی کر سکے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی. یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے. یہ ہے اصل میں نیت کا مفہوم. اب میں نے اور آپ نے اپنی نیت میں قربانی کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، کوئی بھی عمل کیا تو ہم وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ نیت ہماری کیا ہے؟ اجر اس کا ملے گا. کتنا بڑا جانور دے رہے ہیں، کتنا چھوٹا جانور دے رہے ہیں، کتنا خوبصورت ہے، کتنا جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہے، یہ سب چیزیں کاؤنٹ نہیں ہوتی اللہ رب العزت کے. صحیح حدیث میں کئی حدیث کے اندر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، اللہ تمہارے مالوں اور شکلوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، دل کے اندر کیا جب تم عمل کرتے ہو تو کس کے لیے کر رہے ہو. جب اس نیت کے ساتھ مسلمان کوئی عمل کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟ امامت. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. ایمان سے بتائیے ان تینوں چیزوں میں سے کون سی ہمارے اندر موجود ہے؟ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا. علامہ اقبال کی بات ہے، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. کہاں ہے صداقت، کہاں ہے شجاعت اور کہاں ہے عدالت؟ عدل و انصاف. سب سے گھسا پیٹا معاشرہ اس وقت ہمارا مسلمانوں کا. دنیا کے اندر پتہ نہیں شاید 132 میں یا 152 کے نمبر کے اوپر ہماری عدالتیں آتی ہیں. الیاذ باللہ من ذالک. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. عالم کفر انصاف کے معاملے میں ہم سے کہیں اوپر ہے. عالم کفر جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ پکے جہنمی ہیں، وہ اگر پکے جہنمی ہیں نا تو اس طرح کا عدل کر کے جنت میں ہم بھی نہیں جائیں گے. یہ بات ہمیں لکھ لینی چاہیے. جس طرح کا عدل ہم نے قائم کیا ہے، یہ عدل قائم کر کے صداقت کی جو مثالیں ہم نے پیش کی ہیں، کوئی ایک جیل مجھے دکھا دیجیے اپنے وطن کی جہاں پر بے گناہ نہ ہو، اور کوئی ایک جیل دکھا دیں جہاں پر حقیقی مجرم موجود ہو. مثال کے لیے بھی آپ کو کوئی ایسی جیل نہیں ملے گی جہاں پہ حقیقی مجرم موجود نہیں ہوگا. یہ عدالت ہے ہماری، یہ ہماری صداقت ہے. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تو دنیا کی امامت ان کو ملتی ہے جو اللہ کے احکام کو اس طرح سے اپناتے ہیں جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، مجھے اور آپ کو اپنی نیتیں خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیتیں خالص ہوں تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی حیثیت اختیار کر جاتا ہے. نیت خالص نہ ہو تو بہت بڑے سے بڑا اجر عمل بھی قیامت والے دن جبال تہامہ کی طرح اللہ اس کو ہواؤں میں اڑا دے گے. اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.